اور آج پہلے میں سب سے پہلے موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. سر بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. بلا جھجک آپ جس طرح تبصرہ کرتے ہیں رپورٹ کارڈ کے اوپر اسی طریقے سے آپ بغیر کسی تردد کے جو چاہیں کوشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں. سر شکریہ. سر پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انگریزی کا استاد جو حساب پڑھا رہا ہے، حساب کا استاد انگریزی پڑھا رہا ہے، اور جیسے یہ ہمارے عام دنیا میں یہ مسئلہ ہے ویسے ہی ہمارے مذہب میں ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ بہت بڑا کہ ہم نے مذہب ان کے حوالے کر رکھا ہے جن کو نہ مذہب کا مکمل علم ہے، نہ دنیا یا سائنس کو مذہب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کی مثال لے لیں، آپ انجینئر تھے، آج عالم دین بنے بیٹھے ہیں. آپ نے باقاعدہ دین کی تعلیم نہیں لی، دین کے جو مرحلے تھے وہ طے نہیں کیے، مگر دھڑا دھڑ آپ دین سمجھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو یہ آسان کام لگا تھا یا یہ اس ملک میں یہ چورن بیچنا آسان لگتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے بنیادی کوشچن کیا جی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت کو ٹرانسفر ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ سچا ایمان حمیت والا اس کا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روکے. اس آیت کے تحت یہ پوری کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو آگے پہنچائے گی. صرف علماء کا کام نہیں ہے. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو یہ نبی الاسلام نے منیمم ڈگری ہمیں دے دی ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے آتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے آگے پہنچانی ہے. اب یہ جو مدارس کی ڈگریز والا سلسلہ ہے اور یونیورسٹیز میں ہم جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں، پیرلل میں اس طریقے سے مدارس کا سلسلہ ہے جن میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں ایک ڈفرنس ہے. وہاں سے جو کوالیفائڈ لوگ نکلتے ہیں وہ پریکٹیکلی فرقوں کے ریپرزنٹیٹیو بن جاتے ہیں. جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے. جس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ بھری کلاس میں فزکس کے پروفیسر کی غلطی نکالیں نا کہ یہ جو آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے کتاب اس کو سپورٹ نہیں کرتی، کتاب میں یہ ایکویشن یوں لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو کہے گا تھینک یو. لیکن بھرے مجمع میں اگر آپ عالم دین کو کہیں کہ یہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھی کہیں گے پھینک دیو. تھینک یو اور پھینک دیو میں فرق، میں آپ والی لینگویج ہی یوز کر رہا ہوں چونکہ میری بھی کافی طبیعت جولی ہے. تو یہ فرق ہے. اسی وجہ سے سائنس ترقی کر گئی اور مذہب کے ماننے والوں کی وجہ سے مذہب پیچھے رہ گیا، کیونکہ ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ ہم کسی کی غلطی کو اس طریقے سے سن کر اپنی ریمیڈی کریں. تو دین ہے بکش. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے امت کو کسی عالم دین کے حوالے نہیں کیا. حالانکہ آپ کے پاس تو خلفائے راشدین موجود تھے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے. آپ نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. سر مجھے یہ نہیں اعتراض، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ پھر دھڑا دھڑ فتوے دیتے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہے مجھے، میں بھی ہوں کہ برائی سے روکوں، اچھائی کی طرف لوگوں کو تبلیغ کروں. اب نبیوں نے نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی باقاعدہ کسی الازہر یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی، یا آپ انجینئر تھے اچانک آ گئے اور آپ نے کرسی سنبھال لی اور اس کے بعد اچانک نہیں آیا، اچانک نہیں آیا، بہت ریاضت کی ہوگی جی. لیکن بہت ایک مرحلہ تو ہوتا ہے نا. آپ میں کل گاؤن پہن کے کسی اسپتال میں کھڑا ہو جاؤں کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، آؤ میں تھوڑا آپریشن کرا. ہاں جی، وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو میں آپریشن نہیں کر سکتا تو آپ نے مذہب کا آپریشن کیسے؟ نہیں، مذہب کا کوئی آپریشن نہیں کیا ہم نے. مذہب کے میں ابھی آپ کو آگے مثالیں دوں گا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں
کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے؟ اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے، دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بھی میں کب کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے آتا ہوں۔ پھر اگر آپ لیکن ایگزامپل سے بات کریں گے پھر آسانی ہوگی۔ میں وہی کروں گا، لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں۔ بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں۔ یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہی تو میری فیور میں جا رہی ہے بات، میں تو کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے کسی کی لیگیسی نہیں سنبھالی۔ ہاں جی، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سر پھر آپ دوسری طرف مجھے لے جا رہے ہیں، میں آپ کی نیکی پہ بھی شک نہیں کر رہا، تبلیغ پہ بھی شک نہیں کر رہا، آپ کے نالج پہ بھی شک نہیں کر رہا، لیکن کوئی پیچھے بیس تو ہونی چاہیے نا۔ بیس ہے نا، آپ کریٹیکلی چیک کر سکتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ مثلاً اب اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا سوال کریں۔ اگر کوئی آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ یہ کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، کیا یہ آیت اور سود کے اوپر حکم بتانے کے لیے کسی مدرسے کی ڈگری چاہیے؟ اگر میں آپ کو بالکل مکمل پتا ہے کہ کس طرح مریض کو بے ہوش کرتے ہیں، کس طرح اس کو، یہ مثال میں اس لیے غلط دے رہے ہیں نا؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں غلط نہیں دے رہا، اور لیکن آپ نے باقاعدہ کسی میڈیکل کالج میں نہیں گئے، آپ وہ غلط ہوگا۔ MBBS یہ بھی غلط ہے جو نہ یہ غلط نہیں، میں آپ کو یہ فرق سمجھانے لگا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے نا آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں، اچھا آپ میری بات سن لیں، آپ پہنچا رہے ہیں، اچھی کر سرکار میری بات سن لیں، لیکن آپ نے پہنچا نہیں رہے، جی اس پہ آپ وہ میں اس پہ بات پہ آؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک آیت بھی آئے پہنچا دو۔ کیا دنیا میں ڈاکٹر انجینئر یہ بات کر سکتا ہے کہ جسے ایک ایکویشن بھی آتی ہے وہ آگے پہنچائے؟ اس کے لیے پراپر پوری ڈگری کرنی پڑتی ہے، ٹیچنگ والا معاملہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی ڈگری اور دین کی ڈگری میں یہ فرق ہے۔ آپ نہیں بلیو کرتے کہ نہیں بلیو کرتے نا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس بھی کوئی ڈگریاں نہیں تھی۔ سر صحابہ کے وقت کتنے کوئی ان کے پاس باقاعدہ ڈگری ہولڈر نہ کوئی ڈگری ہو، نہ کوئی ڈگری ہو، کوئی ڈگری ہولڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ان کے پاس موجود۔ اچھا، نبی علیہ السلام موجود، آج بھی نبی علیہ السلام موجود ہے دنیا میں۔ کیسے؟ اپنی تعلیمات کی روشنی میں۔ جی ہیں، آپ بتا کے گئے ہیں کہ سود حرام ہے، آج بھی وہی آتی ہے۔ جی جی نہیں وہی نہیں، ہاں آپ بتا کے گئے ہیں سود حرام ہے، بتا کے گئے نا؟ جی جی ہاں۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کا کام تھا سود حرام ہے، اب کسی مفتی نے کیا ویلیو ایڈیشن کی ہے یہ بات بتا کے کہ وہ اگر مجھے بتاتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ آپ دوسری طرف چلیں گے؟ دوسری طرف نہیں، میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں، آپ نے اس بات کو نہیں پکڑا۔ آپ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ پہنچا دو۔ آپ کے پاس باقاعدہ کوئی ڈگری ہے؟ دیکھیں یہ علیحدہ سے بالکل نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، باقاعدہ میرے پاس علماء کی ڈگری نہیں، دین کی میرے پاس ڈگری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو۔ اور اگلی بات، دنیا میں آپ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ڈگری لے جائیں نا ایکسپٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی ایک مدرسے کی ڈگری بتائیں جو ایکسپٹیبل ہے۔ سر یہ تو آپ لوگوں کا پھر ہے نا؟ نہیں ہمارا تو ہے نہیں، میں تو مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ مدرسہ ہے دنیا میں، الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں، الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں جہل مطلق ہے۔ یہ آپ کی ڈگری کی اوقات ہے سر؟ میں بتا رہا ہوں کہ ڈگری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں۔ ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری تو مانی جاتی ہے، علماء کی ڈگری کو علماء ہی نہیں مانتے۔ میرے لیے ڈاکٹر طاہر القادری اتنے ہی باعزت ہے، آپ کے احترام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں لیکن آپ کو بھی اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہل مطلق ہے یہ، میں آپ کو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں دنیاوی ڈگری کا۔ فزکس کا پروفیسر اگر اپنی ڈگری لے کے جاتا ہے نا کہیں پہ، دنیا میں ایکسپٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، مسلمان ہو۔ عالم دین کی ڈگری ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی جب عالم دین دوسرے عالم دین کی ڈگری کو نہیں مانتا۔ یہ میں آپ کو ڈفرنس بتایا، آپ بات کو سمجھیں۔ بٹی صاحب اس بات کو کنکلوڈ کریں، نہیں اس طرح نہیں ہوگا، بات آپ کنکلوڈ کریں، اس کو سمجھیں۔ میں علماء کی ڈگری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فرقے کی ڈگری دوسرے کے نزدیک مانی نہیں جاتی، بلکہ وہ اسے کافر سمجھتا ہے، وہ اسے مشرک سمجھتا ہے، وہ اسے گستاخ رسول سمجھتا ہے۔ لیکن فزکس ڈاکٹر جس کی آپ گون کی مثال دے رہے تھے نا، کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے کو امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کافر ہے۔
وہ کہے گا اس کی ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے، لیکن علماء کی ڈگری کی ویلیڈیٹی دوسرے علماء بھی نہیں مانتے، عوام الناس بھی نہیں مانتی، یہ اوقات ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لہٰذا آندہ کبھی آپ نے یہ بیوقوفی بھی نہیں کرنی کہ فزکس کی ڈگری یا ڈاکٹری یا میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، اس کی مثال آپ علماء کی ڈگری سے دیں، کیونکہ فزکس کا پروفیسر دنیا میں جہاں بھی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہی پڑھائے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں، ڈفرنس بتا رہا ہوں. دیکھیں نا، میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی سوال اٹھایا آپ نے، نہیں میں جواب دے رہا ہوں. جذباتی ہوں تو میں آپ کو کافر کہوں، یہ تو میں نہیں کہوں گا. تو کہہ دیں، کوئی حرج نہیں. اس کے میں تو اس کے خلاف کھڑا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن ایک نہیں دنیا میں پڑھایا جاتا. اچھا سر، یہ اتنا بڑا ظلم ہے. لہٰذا ڈگریوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر ڈگریوں کی اوقات ہوتی تو یہ ایکسیپٹیبل ہوتی، لیکن فزکس اور ڈاکٹری کی ڈگری کی مثال آپ اس لیے نہیں دیں گے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے نا، میں دنیا کسی یونیورسٹی میں داخلہ دے سکتا. جناب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈگری کی کوئی اوقات نہیں، ڈگری ہوتی ہے. خیر چھوڑیں، آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں، آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی ایک قتل کی، میں سلیم صافی نہیں ہوں، میں انجینئر ہوں. قتل دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سے قتل کی؟ کون سے؟ آپ بتائیں نا. نہیں آپ بتائیں نا، آپ نے ورکنگ کی ہے نا میرے ساتھ. میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا، جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا، اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا، میں سلیم صافی نہیں ہوں، آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں، بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا. یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتہ نہیں. جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں پہلے آپ وہ قتل کا ہے نا جہاں سے آپ نے بات شروع آتا ہوں. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. یہ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے بات. ہاں، کس طرح؟ ہاں جی، تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. جی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تک وہ مسلمان تھے. اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد، کوئی منکرین زکات بنے، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے، جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ، ٹھیک ہے، وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ، وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا، حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے، لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا، اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہے جی، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر، جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا اب کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہے جو مسلمان ہوئے، اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی علیہ السلام نے، جی. صفوان کو 100 اونٹ، جو تازہ مسلمان ہوا تھا، اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی، کلمات کفر تھے یہ، رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں، ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے، ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے. جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں، قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے؟ ادھر بھی آئے. بخاری مسلم میں آیا، جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے. تو پھر سینئر لوگ پڑھے، ان کا یا رسول اللہ، جذباتی لوگ تھے، یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دیے تھے، اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء، لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
कानूनन वो सहाबा हैं, उनका एहतराम भी जरूरी है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि इनको हम खड़ा करेंगे साबिकून अल अव्वलून के साथ, जिनकी कुर्बानियां है, जिनकी वजह से इस्लाम यहां तक पहुंचा, तो वो तो कुरान भी कहता है कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए, जो बाद में वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? फतेह मक्का से पहले घंटी लगती। आयत कौन सी? सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 है क्या? कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में हुए, ये बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने सबके साथ अच्छा वादा किया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। फिर सूरह तौबा में 3 कैटेगरी सहाबा किराम की बताई गई। पहले साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, दूसरे कहा गया पक्के मुनाफिक है, जो नबी ना तुम जानते हो ना तुम्हारे साथियों को पता है, मदीना में भी और अहले मदीना के इर्द गिर्द अराबियों में भी, और तीसरे वो हैं जो मिले जुले अमाल करते हैं। सहाबा किराम भी सारे बराबर नहीं थे। मुनाफिकीन का पता बास का तो चल गया और बास का आज की डेट में नहीं हमें पता, जाहिर है वो बीच में शामिल हो गए थे। ये सबसे बड़ा सबूत है कि नबी इस्लाम ने जब आंखें बंद की, आपने जिनको ईमान की हालत में छोड़ा, उस डेट तक वो आपके और मेरे फतवे के तहत रज़ी अल्लाह अन्हु थे। लेकिन जब वो मुनकिरीन ज़कात के साथ मिले, मुसलमा कज़ाब झूठे पैगंबर की पैरवी इख्तियार की, तो रज़ी अल्लाह अन्हु से लानतुल्लाह अलैह बन गए। इसका मतलब है कि रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि ये किन के बारे में हो रही है। अब ये कोई कहे कि नहीं जी आज तो हमें पता चल गया कि वो काफिर हो गए थे, तो उनके बारे में आयत भी नहीं है। नबी इस्लाम को तो इस बात का नहीं पता, आपने अपनी जिंदगी में उन्हें सहाबी छोड़ा है, ठीक है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, मेरे हौज़े कौसर पे मेरे साथी लाए जाएंगे, मैं कहूंगा असहाबी, ये तो मेरे साथी हैं, तो बताया जाएगा या रसूलल्लाह आपकी वफात के बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे। तो नबी इस्लाम कहते हैं मैं उस वक्त वही कहूंगा, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, जो हजरत ईसा कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया तो तू इन पर गवाह है। तो नबी इस्लाम फिर कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। इब्ने कसीर बड़े मुफस्सर हैं या आप उनसे बड़े हैं? मुझे इब्ने कसीर के साथ कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आपने उन पे गुफ्तगू फरमाई हुई है। क्या की है? आप करें, यानी उन पे कि इब्ने कसीर पे आपने फतवा तकरीबन इस तरह नहीं, तकरीबन फतवा मैंने बताया ना मैं सलीम साफी हाँ, ना मैं इमरान खान कसीर पे तकरीबन, ना मैं इमरान रियाज हाँ, मैं इंजीनियर हूँ। कि इब्ने कसीर ने सेक्सी बातें लिखी, जी लिखी हुई है। हाँ, तो आप बताना जरूरी था। वो बताना इसलिए जरूरी था कि इब्ने कसीर की हुई गलतियां कुरान के खाते में ना पड़े। कुरान की तफसीर के साथ जो कुछ किया गया, उसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स के हाथ वो चीजें लगी। रंगीला रसूल जो किताब है, ये कहां से आई है? आप क्या समझते हैं उसने बैठ के नबी इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाया है? अब हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है, हमारी किताबों से चीजें उठाई हैं। आज जितने गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह की जात के ऊपर हमले करते हैं ना, तो इसी किस्म की चीजें उठा के करते हैं, बेहुदा चीजें। तफसीर के अंदर तफसीर तबरी, इब्ने कसीर तो बहुत बाद में आया, तफसीर तबरी पहले 300 साल में लिखी गई है, उसमें नबी इस्लाम की जात के हवाले से स्कैंडल लिखा हुआ है, वो झूठी रवायतें हैं। तो इसलिए हम कहते हैं पढ़ते हुए एहतियात करें कि ये कुरान है, और इब्ने कसीर जब कोई हदीस का रेफरेंस देना तो मान लें। इब्ने कसीर की डिग्री से आपने धोखा नहीं खाना, आपने देखना वो बात बुकिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आपको जो फर्क पहले बता रहा था ना कि डिग्रियों की ये औकात है कि इब्ने कसीर इमाम है, लेकिन जब कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगी। इसलिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रोफेसर को एक मुफ्ती से कंपेयर नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रोफेसर तो बात कर सकता है, मुफ्ती नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप बगैर डिग्री के इंजीनियर कहलवाते, बगैर डिग्री के डॉक्टर कहलवाते, लेकिन आप आलम कहलवा सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कहलवाता। नहीं, ठीक है, आपने कहीं देख ना सरकार, मैं लिखता हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ना ना ये मेंबर कोई मैं बैठ सकता हूं सरकार, ये किसी मस्जिद का मेंबर नहीं, किसी के मदरसे के ऊपर कब्जा नहीं किया। आपके यूट्यूब चला। पहली बात है कि आपने कहा कि मैं मुफ्ती या मौलाना कहलाता हूं, मैं तो कहलवाते ही नहीं, मैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता हूं। क्योंकि आप कहलवा नहीं सकते ना। देखें, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े स्पीकर हैं जिनको आप भी मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कौन सी डिग्री है दीन की, बताएं? वो तो कुरान भी सही नहीं पढ़ता, मजहूल पढ़ता है कुरान। नहीं, वो तो उनकी जुबान का मसला। नहीं, मजहूल पढ़ता है, पंजाबी स्टाइल में पढ़ता है, उसको आइन नहीं निकालना आता, हा नहीं निकालना आता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कौन से मदरसे की डिग्री है? नहीं, मुझे नहीं पता, किसी मदरसे की डिग्री नहीं है। वो MBBS डॉक्टर है, वो खुद भी बताते हैं। तो पूरी दुनिया के उलमा ने उनको अपने स्टेज पे बिठाया हुआ है। और आपका दुनिया में इस वक्त इमाम दुनिया और आखिरत का सऊदी अरब है, उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड उसको दिया हुआ है, शाह फैसल अवार्ड, इस्लाम की खिदमत का। इस्लाम की खिदमत का सबसे बड़ा अवार्ड आपने उसको दिया है जो बकौल भट्टी साहब के, जिसके पास डिग्री नहीं है। लो सामो, क्या मिसाल लेके आए आप? जी, मैं तो आपको बताया, मैं सलीम साफी, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अमीर मुआविया के हवाले से आपने कुछ अल्लाह ताला नो आपने कुछ अल्फाज कहे थे क्या? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा,
नहीं कहा था? नहीं ये आपने नहीं कहा? नहीं, मैंने क्यों कहना? वो बनु उमैया के हवाले से आपने कभी कोई और बात नहीं की? नहीं, वो तो हम करते हैं, आप पिन पॉइंट करें। देखिए, बीच में से चीज नहीं उठानी कि नमाज के करीब मत जाओ, तो कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में ये भी लिखा है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन साथ लिखा है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। वो काफिर हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। जी वो तो पता है मुझे भी। बटी साहब, मेरा वैसे पता क्या ख्याल है, आप तैयारी करें सारे उलमा को बिठा के और फिर आए। नहीं, मैं आऊंगा, फिर वर्किंग पूरी करें। नहीं वर्किंग पूरी, क्योंकि अभी जो भी इधर आया ना वो वर्किंग के बगैर आप दिल पे ले गए हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ। अब आपने मिसाल देनी है, आपने कहा ये है, ये सलीम साहबी के तो आपने क्लिप चलाए, मेरे भी कुछ चलाए और जिसमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ बात हो कि मैंने क्या बात की। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहा था कि इख्तिलाफी बहुत सारे इख्तिलाफात किए उनसे? जी जी जी। आपको कोई इख्तिलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। आप नबी इस्लाम के माँ बाप को क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहता काफिर। हाँ, तो वो कहते हैं, ये मुझे उनसे इख्तिलाफ है। आपका क्या ख्याल है, वो गलत कहते हैं? जी गलत कहते हैं, बिल्कुल। आप बुकिश नॉलेज कोई? जी, बुकिश नॉलेज ये है कि नबी इस्लाम के माँ बाप अहले फितरत है। आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले फौत हुए जी, और कुरान का फतवा है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम अजाब देते ही नहीं जब तक के रसूल को मबूस ना करें। और कुरान में आया लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून, ए नबी हमने आपको उस कौम में नबी बना के भेजा है जिनके पास कोई रसूल नहीं आया, वो गाफिल थे। नबी इस्लाम के वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम आपकी पैदाइश से पहले फौत हुए। उन्होंने किसी नबी की दावत को ठुकराया नहीं है, उन्होंने नबी इस्लाम का जमाना पाया नहीं। वो अहले फतरत है। फतरत वाले वो लोग हैं जिन तक किसी नबी की दावत नहीं पहुंची होती। अच्छा, नबी इस्लाम की वालदा उस वक्त फौत हुई जब नबी इस्लाम की उम्र 6 साल थी। लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है इस हवाले से कि कोई नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहे या नऊज़ु बिल्लाह उन्हें जहन्नमी कहे। जिन रवायतों से इन्होंने सहारा लिया वो सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैंने उनके जवाब रिकॉर्ड करवाया। तो इस मामले में मुझे इख्तिलाफ है, इसके अलावा भी कई एक मामला में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा ने कहाँ लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन? उनकी किताब अल फिकुल अकबर, इतनी सी किताब है। अच्छा, जो अकीदे की है, जो मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ उसका अल फिकुल अकबर, पहले सफे के ऊपर ही लिखा है स्टार्ट पे। अच्छा, आपने और ना सिर्फ लिखा है बल्कि उनके मानने वालों ने, मुल्ला अली कारी ने उस किताब का दिफा भी किया है और इस अकीदे का दिफा किया। अच्छा, आपने कहा कि आप रूहानी तौर पर हजरत अली पहले खलीफा हैं। जी, इस तरह बात नहीं हुई, वो डिफरेंट बात है। लेकिन हमारे पास तो वो हदीस है, वो सही हदीस है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जी बिल्कुल है। तो आपने, मैं आपका एक टीवी शो भी देख रहा था, उसमें आपने हजरत मूसा और हारून और नबी और हजरत अली, जी बुखारी मुस्लिम की हदीस पेश की। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रख लेते हैं ना, एक एक करके शुरू कर देते हैं। तो आपने कहा कि रूहानी तौर पर हजरत अली पहले खलीफा हैं, जबकि सियासी तौर पर अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हैं। ये रूहानियत और सियासत और ये आपने कैसे दोस्त? ये इस तरह नहीं हुआ था। ये मौलाना इसाक साहब के ऊपर एतराज किया गया था। उन्होंने सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बात की थी कि अगर अहले तशय्यो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत से इख्तलाफ करते हैं ना, तो एटलीस्ट इस चीज को एक्सेप्ट करें कि सैयदना अली ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और हर मामले में हजरत अली से वो मशवरा करके चलते थे। तो वो कहते थे कि आप इसको अगर यूं रिजॉल्व करें ना, कि आप कहते हैं कि हम उनको सक्सेसर मानते हैं, तो आप यूं कह लें कि रूहानी तौर पर सैयदना अली इस हवाले से नबी इस्लाम के इल्म के वारिस हैं, क्योंकि इल्म के एतबार से तो टॉप के ऊपर थे, वो चीफ जस्टिस है। पहले खलीफा कौन थे? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फिर रूहानियत, तो मैं अब आपको सरकार, आप पता क्या है, जब आपने मुकदमा समझना है ना, अभी तो आप कुरान पे नहीं आए। कुरान में भी सर मैं एक लेमैन, आप आलिम दीन है, यानी दीन का आपका नॉलेज मुझसे, तो इसलिए तो आपको समझाना चाह रहे हैं। मैं एक लेमैन हूं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने अभी एक आयत बताई कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और फिर आगे आयत है कि जो ये कहेगा वो काफिर है। तो मेरे लिए, मेरे जैसा बंदा जो दीन का नॉलेज नहीं रखता, उसको आपने घुसेड़ दिया एक रूहानियत और एक सियासी। नहीं, इस तरह नहीं हुआ। ये पूरा मुकदमा आपके लिए तो है ही नहीं, ये मुकदमा
تو یہ کس کے لیے؟ ہاں یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ انٹرسٹ ہے. جس کو واقعہ کربلا سے انٹرسٹ نہیں ہے نا اس کے لیے ٹاپک نہیں ہے. وہ ممی ڈیڈی ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے. جب وہ اختلافی موضوعات میں آئے گا تو یہ پوری سائنس اس کو سمجھنی پڑے گی کہ اتنی بڑی دراڑ کیسے ہے کہ دنیا میں 15% مسلمان شیعہ ہیں 85% اہل سنت ہے اور دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہے. آخر اتنی بڑی دراڑ ہے مدینہ شریف کے اندر آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیا میں اہل سنت کے تو 4 فرقے چل رہے ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی لیکن شیعہ اثنا عشری ایک ہی ہے جو ہر طرف موجود ہے. تو آخر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس طرح ڈسکشن کریں گے تو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں جو بیک وقت ساری درست ہیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے کیمرے میں. قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر میں اس سٹیٹمنٹ کو اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قرآن میں تو واضح لکھا ہے نبی ہدایت نہیں دیتے, کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں لیکن قرآن میں تو لکھا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دیتے. ہم اس کو جواب دیں گے کہ سورۃ القصص کی آیت ہے نا, سورہ شورى میں آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو. وہاں آیا کہ ہدایت نہیں دیتے, یہاں رہنمائی کرتے ہو. دونوں سٹیٹمنٹ 180 ڈگری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا جی یہ بیک وقت درست ہے. نبی الاسلام کسی کی تقدیر بدل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. وہاں آیا انک لا تہدی, اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں آیا انک لتہدی, تم ضرور ہدایت دیتے ہو. تو یہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہے. اس طریقے سے ہم نے مختلف ویڈیوز میں جو مختلف باتیں کی ہوتی ہیں نا وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں الزامی جواب کے طور پر, بعض اوقات کسی کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں یوں تھا. باقی ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں, اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ہمارا تو بنیادی موقف بنو امیہ سے جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ بنو امیہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی, سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھی. آج شیعہ جو اہل سنت کو ٹونٹ کرواتے ہیں وہ بالکل درست کرواتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صحابہ کی اولاد, تو محمد بن ابی بکر تو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے, اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھانے گئے تھے کہ میری بہن واپس چلی جا, خلیفہ وقت حضرت علی ہیں. تو خلفائے راشدین تو آپس میں ایک تھے. بعد میں جو اختلافات آئے اس کی وجہ سے 2 دراڑیں ہوئی. جب ہم ان مقدمات کو ایڈریس کرتے ہیں تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا آپ نے, میں جو آپ پہ اعتراضات ہیں یا جو بات چیت ہے آپ نے, میں جب سوال کرتا ہوں تو آپ نے یس نو کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں. پتا کیا ہے, آپ اگر مجھے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے, میں کہوں گا یس. نہیں وہ آپ بھی کافر میں بھی کافر. ہاں وہ کانٹیکسٹ ہو جائے گا. اگر یس نو میں آتا ہوا نا تو میں دے دوں گا, ادروائز نہیں. معذرت نہیں یس نو اس طرح نہیں, اب تفصیل سے بتائیں. میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں گا, آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے کی ہے اور اس طرح. میں نے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا, میں نے یہ کہا کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی ہو. آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ سے تھے. جی بالکل, بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کوئی اجتہاد کی وجہ سے تھے. کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں, اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں, ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا نا. ہاں جو اختلاف ہوا بعد میں سیدنا علی خلیفہ وقت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے. یہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے آخری دفعہ ممبر پہ نبی الاسلام کو دیکھا تھا, غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو, لیکن یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے, دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو جو خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال ہے وہ ایک دم نہیں ہوا. حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں, خلافت محفوظہ ہیں. لیکن سیدنا عثمان کے دور کے بعد خلافت مفتونہ شروع ہو گئی, یعنی فتنوں کا دور ہو گیا. اس میں خلفاء اچھے تھے لیکن وہ پرفیکشن نہیں تھی جو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھی پبلک لیول کے اوپر. اور
پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی. یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ رات کو آپ سوئے تھے خلافت کی حالت میں اور صبح ملوکیت ہو گئی. تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈاؤن فال جب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے چند جانثار صحابہ ہوں گے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں, پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانشین پھر ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا, اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے جانشینوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, جو دل میں اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے, لیکن یہ آخری درجہ ہے. ہاں, تو یہ ہر امت کے ساتھ ہے. اچھا, آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک صحابی تھے نا, کچھ صحابیت سے نکالا تو نہیں گیا؟ نہیں, بالکل نہیں, صحابی ہیں. الحمدللہ, سیف اللہ, کوئی شک نہیں. میرے تو ان کی شان میں پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں. اچھا, آپ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ آپ نے شاید کہا کہ وہ صحابیت سے نکال دیے گئے تھے. نہیں, کوئی کسی نہیں, وہ اس طرح نہیں بات ہوئی تھی. وہ ایسے ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف گیا تھا اوپر. ہوا یہ تھا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا کسی بات پہ, تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو. ٹھیک ہے, گالیاں دے دی. صحیح مسلم. اچھا, تو نبی الاسلام کو شکایت کی خالد بن ولید. صحیح مسلم میں ہے. جی صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحابہ کرام کے فضائل کے چیپٹر میں, سعد ابن ابی وقاص کے فضائل کے چیپٹر میں, اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے فضائل. بخاری میں نہیں ہے. نہیں, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. یہ گالیاں والا, جی اس میں آدھا حصہ ہے, وہ میں آپ کو پوری حدیث بتا رہا ہوں. جس طرح کچھ چیز بخاری میں آتی ہے, باقی مسلم میں, کچھ حصہ قرآن میں آیا ہوتا ہے, باقی بخاری میں. یہ پورا بخاری مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی. اہل سنت تو ظاہر ہے ان بنیادی کتابوں کو مانتے ہیں قرآن کے بعد. تو جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے شکایت کی تو نبی الاسلام نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو, تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو آپ کو مولویوں نے اور مفتیوں نے بتائی تھی. اسی تو ہم ان ڈگریوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کو جعلی باتیں بتاتے ہیں. یہ خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے کہا تھا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. میرے عبد الرحمن بن عوف نے ایک مد, بلکہ اس کا آدھا گندم جو دیا ہے, ایک پاؤ گندم, اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ 7 میل کے اوپر پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے, وہ سونا ہونا تو عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم کرے نا خالد, تمہارا وہ سونا اس کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, یہ میں نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں صحابی تو عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور خالد ابن ولید بھی تھے, لیکن خالد ابن ولید کو نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں, تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نہ دو. میرے صحابہ ان کے ساتھ کہہ دیا اور ان کو الگ کیا. کیوں کہ عبد الرحمن بن عوف مشکل وقت کے ساتھی تھے جب اسلام کا گراف نیچے تھا. صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ میں تو پاور تسلیم کر لیا تھا, تو ایک ایک کر کے پھر سب لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. اور خالد بن ولید کا بھی آپ اسلام کا واقعہ دیکھیں, اور حضرت عمر بن عاص, انہوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا. یہ امپریس ہو گئے تھے کہ یار یہ شخص ہم پر غالب آ گیا ہے, ہماری ساری پلاننگ فیل ہو گئی ہے, ہماری ساری طاقت دھری کی دھری رہ گئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. اس چیز کی وجہ سے امپریس ہوئے تھے, لیکن کبھی وہ ان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. باقی ہمارے اعتبار سے ہم آج کی ڈیٹ میں کسی صحابی کو بھی گالی نہیں دے سکتے, لیکن ہم نے بتایا تھا انیشلی یہ بات خالد بن ولید کے بارے میں تھی, اور اس سے پھر ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ بنو امیہ کے دور میں جب حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت, یہ ممبروں پر کہلوایا جاتا تھا. 6229 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں. تو ہم نے بتایا تھا کہ جن کو سب سے پہلے منع کیا گیا تھا نا, اس زمانے میں تو صحابہ کرام پہ لعنت ہوتی رہی. آج لعنت کرنے والے چھوٹے مجرم ہیں, اس زمانے میں لعنت کرنے والے بڑے مجرم ہیں. اچھا, آپ نے کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے خوف سے متعدد حدیث گول کر دی. نہیں, بنو امیہ کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے. تو پھر کس خوف سے انہوں نے؟ ہاں, میں نے یہ بتایا تھا کہ محدثین بسا اوقات روایتوں کو
آدھا لکھ دیتے تھے, بعض اوقات نام چھپا لیتے تھے, فلاں کر کے بات کرتے تھے تاکہ وہ اسپیسیفک بندے ہائی لائٹ نہ ہو, لیکن سارے نہیں, دوسرے اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کر دیتے تھے. امام بخاری کے حوالے سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یزید کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر دی تھی. حالانکہ صلح حسن میں تو طے کچھ اور ہوا تھا, اور گورنر تھا مروان بن حکم. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, وہ ممبر پہ چڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. وہی میرے عزیز ہم وطنوں, تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے, عبد الرحمن بن ابی بکر. امام بخاری نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. اچھا, اب وہ کیا کہا وہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا. اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی چوبے علی گال کی تھی. اچھا, کیونکہ جب کہا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہے پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو, تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے, ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے, وہ بہن بھی لگتی تھی گرفتاری کے ڈر سے, یعنی ان کے اوپر نیب چڑھا دی تھی. وہ ادھر چلے گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے, تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو عائشہ نے کہا اسکت, خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات اس طرح کی نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں. اب وہ جو کچھ کہا وہ کیا ہے, وہ المستدرک الحاکم میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. کہا یہ کہ جب مروان نے کہا کہ یہ امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا, تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے. تو ابو بکر کا بیٹا تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا, بھئی حضرت عمر بیٹے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا سیدھی طرح کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں. لیکن امام بخاری نے نقل کیا کہ کچھ کہا, اور اس کے بعد جو غصہ آیا وہ سارا کچھ. تو میں نے کہا تھا بعض اوقات محدثین حالات و واقعات کی وجہ سے, اور اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے, عین ممکن ہے امام بخاری سے جن واسطوں سے روایت آئی ہے اس میں کسی راوی نے کیا ہو, لیکن یہ ایسا ہوتا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کیا. لیکن یہ حدیث مسند احمد میں سنن نسائی الکبریٰ میں آتی ہے, تو آتا ہے کہ حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ خطیبوں کو کھڑا کیا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کے لیے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اچھا, اور مسند احمد میں پھر پوری ڈیٹیل آئی اور بتایا کہ یہ کون سے صحابی تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا. تو اس طرح بعض محدثین کو چیز نقل کرتے تھے. تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ہم امام بخاری کو کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو یہاں میں نے بخاری تو نہ رکھی ہوتی. نہیں, آپ بہت سارے ایسے, یعنی ان میں ساری چیزیں تو غلط نہیں ہو سکتی نا, کریٹیسائز. نہیں, ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں. نہیں, میں بھی صحیح ہاں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ نے کہا امام ترمذی کی فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے امام صاحب, اور ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. امام ترمذی کے دل میں بغض اہل بیت؟ جی نہیں, میں نے یہ بات نہیں. اور یہ فرقہ واریت کی بیماری, میں نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے سنی شیعہ کنفلکٹ بننے کے بعد کہ یہ کیفیت کسی کے اوپر طاری ہو سکتی ہے, خواہ وہ امام ترمذی کیوں نہ ہو. اور یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اثر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو. ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں کیا, انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے, کہ نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے کوئی مجبوری نہیں تھی, اس کے باوجود 2 نمازیں اکٹھی پڑھاتی, زور اثر اور مغرب عشاء. امام ترمذی نے بھی ان روایتوں کو نقل کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا حدیث یہ نہیں کہہ رہی تھی, حدیث تو کھول کے کہہ رہی ہے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے. یہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو نہیں کہا بغیر مجبوری کے, کہا ہے یہ کیونکہ اس کے آگے جب پوچھا گیا کیوں کیا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی یہ ایک آپشن بھی اویلیبل ہو. گو افضل 5 الگ وقت میں, لیکن جمع کر سکتے ہیں. یہ 10 حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر چلے 1628 سے 1637 تک. تو اس پہ جو امام ترمذی نے احمد بن حنبل اور امام شافعی کا قول نقل کیا تھا اس میں نے کامنٹس کیے تھے
کہ چونکہ سنی شیعہ فرقہ واریت ہو چکی ہے, شیعہ نے ٹسل لگائی ہے کہ انہوں نے 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, اور سنیوں نے یہ ٹسل لگائی ہے کہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا, یہ دراڑ آ چکی ہے نا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑا. لہذا فرقہ واریت یا اختلاف رائے جو اس حوالے سے سامنے آتا ہے, خواہ آج کا کوئی عالم بیان کرے, خواہ امام ترمذی کرے, تو آپ کو پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کامنٹ کر رہا ہے تو اس میں عین ممکن ہے کہ اس کی جو سنی شیعہ کنفلکٹ والا جو ایک معاملہ ہے وہ آ گیا. آپ مانتے ہیں بادب بامراد ہوتا ہے؟ جی, رسول اللہ کا ادب کریں گے, جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب کوئی ادب نہیں, لیکن آپ مانتے ہیں بادب بامراد ہوتا ہے؟ جی, نبی الاسلام کا ادب. اچھا, اسلام میں آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت. آپ ہمارے دین میں ہے کہ یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. یہ صرف کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں, لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ. جی, کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. جس طرح کہ انڈیا کا فوجی جب غداری کرے گا اسے UN والے حقوق ملیں گے, پاکستان کا فوجی جب غداری کرے گا تو ٹانگا جائے گا. لہذا مولوی اگر اسلام کے ساتھ غداری کرے گا وہ ٹانگا جائے گا. کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ مولوی ہمارے خدا کے ذریعے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے, ہم اسے بتائیں گے کہ تو فراڈی ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا. یہ آپ نے 2 چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی, ایک ذکر کرتے ہوئے آواز آپ کی اتنی اونچی, جی, اور دوسرا فراڈیا. کیا چیز؟ اس کے دوسرے لفظ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس سے بڑے الفاظ نہیں. فراڈ, دین کے ساتھ جو فراڈ کرے اس سے بڑا کوئی فراڈی ہی نہیں ہے. مجھے منافق کہنا چاہیے تھا, میں نے یہ نہیں کہا فراڈی کا. مفتی تک باقی آواز اونچی کرنا, دیکھیں اہل علم کے ہاں جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا, آواز اونچی کرنا یا یہ لفظ جو استعمال کیا ہے اسے آپ ڈکشنری میں چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ڈکشنری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دین کو بگاڑ کے پیش کرے قرآن و سنت کی روح سے, وہ منافق ہے, وہ فاسق ہے. میں نے فراڈیا تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, وہ کذاب ہے. تو ٹیکنیکلی ڈسکشن اس میں اب آواز نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں ایسے کروں گا. لہٰذا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بندہ کوشچن کرے علمی بات کرے. آواز اونچی ہوگی, یہ میرا رائٹ ہے, میں اونچی آواز کروں گا, کیونکہ میرا بولنے کا سٹائل یہ ہے. میں عام لیکچرز میں بھی ایسے طریقے سے بولتا ہوں. نیچی آواز میں بھی لاجک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے, دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں, حضرت عمر کی جو طبیعت تھی غصے والی, اس کی وجہ سے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا ان کی دین کے لیے خدمات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں ویسے بتا رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. نہیں ہوتی نا, نہیں ہوتی. ہاں, تو ہر بندے کی طبیعت ہے. اب اگر آپ حضرت عمر کو یہ کہیں کہ تم ابو بکر کی طرح دھیمے ہو جاؤ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اللہ نے ان کو ویسا بنایا نہیں ہے نا. حضرت عمر کو علیحدہ بنایا, اور حضرت عمر نبی اسلام کی صحبت میں رہ کے بھی ابو بکر نہیں بن سکے. ان کی طبیعت کی وہ سختی رہی. اچھا, حضرت عمر بات بات پہ رسول اللہ کی مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے, یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ. تو کیا یہ اخلاقیات میں آتی ہے چیز؟ قطعاً نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. رسول اللہ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں آتی, لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے. تو میں تو 1400 سال بعد ہوں, میں نے تو اتنا بڑا دین کا بگاڑ دیکھا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں حضرت عمر سے بہت نرم ہوں. میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں رکھا, میں اپنی زبان کی نوک سے علمی دلائل کے ذریعے مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. خود میں 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر بلکہ 7 دفعہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں پیسیو ریزسٹنس کے اندر بلیو رکھتا ہوں, علمی دلائل سامنے رکھتا ہوں. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ نبی سے اونچی آواز نہ کرو. رسول اللہ کی موجودگی میں بالکل نہیں کریں گے. ہاں بالکل نہیں کریں گے. اس سے کچھ اور مطلب بھی تو نہیں, کوئی مطلب نہیں نکلتا. وہ تو تعریف ہے قرآن کی, پھر اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو تعریف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگلی بات بھی میں کروں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں یا میرے اندر تھا یا ڈاکٹر سرار کے اندر تھا. یہ سنت سٹائل ہے, ممبر کا تقاضا ہے. بڑی ویسے سلیکٹیو سنتے ہیں آپ نے, اپنے جو سوٹ کرتی ہیں ساروں کی سنتے ہیں. نہیں, ساری سوٹ کرتی ہیں, اللہ کے فضل. اچھا, مفتی تقی دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ کی داڑھی نہیں ہے, مولوی تو فوراً اس پہ آتا ہے. میں نے آپ کو دیکھیں نماز کے وقت کہا کہ اگر آپ امامت کروائیں گے تو میں آپ کے پیچھے 4 پڑھوں گا. میں نے کہا نا 2 پڑھیں گے, یعنی مطلب نہیں, میں 4 پڑھوں گا, 2 آپ پڑھ کے سلام پھیریں گے. اچھا, تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ امامت کروائیں. اچھا, ابھی وہ میں اسی پہ میں نے غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا, وہ آگے نہیں ہوئے, انہوں نے مجھے آگے کر دیا. اچھا, یہ تو میں تو اللہ کے فضل سے اتنا اوپن مائنڈ ہوں قرآن و سنت کے دلائل میں. اپنی مرضی کی نہیں, اپنی مرضی کا ہوتا تو میں اس پگڑی اور داڑھی کے بغیر کسی کو مولوی نہ مانتا. اچھا, یہ میں
इस पगड़ी और इस दाढ़ी के बगैर कोई मौलवी ना मानता। अगर मैं उस तरह का तंग ज़हन होता, मैं बहुत खुले ज़हन वाला इंसान हूं। चलो अल्लाह, जो आपने कहा ना कि अपनी मर्जी की सुन्नतें मानते हो, मैं अल्लाह के फजल से हर वो सुन्नत मानता हूं जो इंसानियत के लिए फायदामंद है, और सारी सुन्नतें फायदामंद है। हाँ, मेरा मसला यह है कि मैं अगली बात करूंगा नाम लिए बगैर, कि हमें दीन के फ्राडी पेशवाओं ने ये बातें नहीं बताई थी। इंजीनियर ने आके किताबों से निकाली है, वो कहते हैं इंजीनियर कहां से बातें करता है। मुझे चैलेंज करना है तो मुझे बताएं कि ये नहीं लिखा हुआ, जिसे हम कहते हैं आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है। देखें, हम एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करने को जब क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो हम कहते हैं आपने 1.5 लाइन का हलफ लिया है काकूल में कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा। अब जब हम उनको इसके ऊपर आर दिलाते हैं तो ये ना कहें कि यार तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, आइन को तब्दील करते हैं। यहां पे भी हम बात करेंगे, ये ना करें कि जी मर्जी के ले रहे हो। भाई मैंने हदीस पेश की 2005, ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुनी, और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने इमाम बाकर से सुनी, और आगे बयान की। मैं तो रसूलुल्लाह की आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं, मर्जी की सुन्नत नहीं। हम अल्लाह के फजल से जो भी कुरान और सुन्नत में है उसे मिन्नों कबूल करते हैं, सिलेक्टिव नहीं करते। क्यों आप इतनी सख्त क्यों तनकीद करते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी हो, तारक मसूद, जनरल बात नहीं करनी, स्पेसिफिक। तारक मसूद साहब नहीं, कोई स्पेसिफिक बात निकालनी है कि क्या है, किस टॉपिक के ऊपर हुई। यानी आप मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, सख्त फिक्रे आप कसते हैं, सख्त एक जनरल तज़ीक का पहलू लगता है। जनरल है, स्पेसिफिक बात नहीं, तज़ीक का पहलू लगता है आप जब भी गुफ्तगू कर रहे हो। नहीं, मिसाल के तौर पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा है ही कोई नहीं, कोई शक ही नहीं, अगले लिखने की जरूरत थी। हाँ, इसलिए तेरे बाबे ते शय ही कोई नहीं। किसको मैं कह रहा हूं? यानी ये आपका नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि मैं किसको कह रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि आप मुझसे पूछे ना कि मैं किसको कह रहा हूं। देखिए ना, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जो ले मैंने वो तो उस कोई ले मैंने तो कबूल किया है भाई, कोई बाबे वाला आता है मिसाल के तौर जी, तो पहले ही आपसे मुतनफर हो जाएगा, मेरे बाबे दी तेरे बाबे दी तशाई कोई। जो बंदा इस बात से मुतनफर होता है ना कि वो बाबों को रसूलुल्लाह के मुकाबले में कोई चीज समझता नहीं, है, कोई कौन समझ सकता बस है? बात खत्म हो गई। क्यों मुतनफर होगा? आप मुझे कहें कि इंजीनियर तू रसूलुल्लाह के मुकाबले में कोई शय नहीं, तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो बाबे भी खुश होंगे इस बात से। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हाँ, ये मैं बता दूं इसकी वजह क्या। उसकी वजह कुरान में आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत भी अल्लाह की होगी, दुआ भी उसी से मांगी जाएगी। हम ये जब ये कहते हैं ना, तो ये आगे से सुल्तान बाहू का शेर पढ़ते हैं, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हो। अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए अपने शेरों में पुकारा है सुल्तान बाहू ने। हम इन्हें आयत पेश करते हैं, ये हमें शिरकी अशार पेश करते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुकाबले पे तुम्हारे बाबों की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये एग्रीड अपॉन इनका अकीदा भी है। मैं आपको अभी बताता हूं, स्लोगन के तौर पर सारे फिरके ये बात करते हैं कि बड़े से बड़ा भी कोई बुजुर्ग हो, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। ये आपने बात सुनी हुई है? जी सुनी। हाँ, अब आपने इस पे कायम रहना है, और मैंने अब आपसे अखलाकियात पूछनी है। क्या ये अखलाकियात है कि सहाबी का घोड़ा जो जानवर है, आप किसी बुजुर्ग को उस जानवर से और उसके कदमों से लगी हुई खाक से बदतर कहें? बिल्कुल नहीं। जामिया तिर्मिज़ी और इब्न माजा में हदीस है कि मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। हमारे नजदीक ये अकीदा फ्रॉड है कि कोई मुसलमान किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक से गया गुजरा है। नहीं, वो मोमिन है, वो जानवर है। जानवर और मोमिन बराबर नहीं हो सकते। इसको आपने हजम किया हुआ था। मैंने तो जानवर की बात नहीं की। आप कहते थे कि साहबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल बुजुर्ग थे शाही कोई नहीं। फ्रॉड के ऊपर मबनी आपने एक्सेप्ट किया था। मेरा तो बड़ा सॉफ्ट है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, नबी के मुकाबले पे कोई बाबाशाही कोई नहीं। आप क्या कहते थे कि एक जानवर, उसके भी कदमों की खाक, बल्कि वो खाक जो नथरों पे बैठे, वो बुजुर्गों से अफजल है। तो ये तो आप कह रहे थे। मैंने तो आपके वो फ्रॉडी पेशवाओं को, फिर मैं वो बात करूंगा, फ्रॉडी पेशवाओं को एक्सपोज कर दिया कि तुम तो फ्रॉड कर रहे थे। मैंने तो सही नारा बताया, मेरा नबी जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई। आप अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि बाकियों ने तो शाही को नहीं आती, यानी मोस्टली थोड़ी सी दरमियान में हम हमेशा रखते होते हैं अकलियत। मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मौलाना तारक मसूद से आपने मुनाजरा क्यों नहीं किया? हम मुनाजरे में बिलीव ही नहीं रखते। नहीं, आपने कहा था क्या मुनाजरा करना है तो इतवार वाले दिन आना, 9 बजे से पहले आना, चंद किताबें लेकर आना, और मुफ्ती मुनीब पता नहीं किससे लिखवा कर लाना। हाँ, तो ये कोई लिखवा के लाना, चंद लोग लाना, जेलम चौक पर ना आना, एकेडमी आना, सब हो गया। और फिर आपने ना सुनाया उनको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ? मेरी एक बुनियादी शर्त है, अपने बड़े से वीडियो बनवा दे
کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میرے ہار میرے فرقے کی ہار ہے. کوئی کسی شرط کی ضرورت نہیں کہ اتوار والے دن آ جائیں, اور ٹائم قیامت تک ہے, آپ کے کیمرے کی وساطت سے جو مرضی, یہ تو آپ چھوڑیں. میں لے کے آ جاؤں کسی کو, بالکل لے, لیکن بڑے سے مفتی منیب سے نہیں لکھوا کے نہیں سر, لکھوائے گی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ویڈیو میں. ویڈیو اے آئی نہ ہو جو آپ نے مجھے ابھی دکھائی تھی عامر میر صاحب کی, اس طرح کی نہ ہو, اوریجنل ہو. اچھا یہ میں لکھوا کے لاؤں کہ نہیں ویڈیو بنوا کے ویڈیو میں بتا دوں کیا ہے. جس عالم کو بھی آپ لانا چاہتے ہیں اس فرقے کا سب سے بڑا مفتی کرے گا. میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بندے ڈھونڈنے پڑے. بریلویوں کے اس وقت جو تنظیم المدارس کے ہیڈ ہیں وہ مفتی منیب صاحب ہیں, جو علماء کی ڈگری کو ویریفائی کرتے ہیں. دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں, اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں. یہ چار ہی فرقے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. جس کو شوق ہے مجھ سے بات کرنے کا, مجھے تو شوق نہیں. اگر کوئی ان سے میری بات کروانا چاہتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر, توحید پہ, ختم نبوت کے اوپر, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوائے جو اسے آن کرے کہ اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار, اس کی جیت میری جیت, اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے. یہ میرا ریپ ہے, میں اسے آن کرتا ہوں. تو کسی گلی محلے کے مولوی کے ساتھ بھی مجھے بٹھائیں گے, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی تو کوئی اوقات نہیں, وہ بہت بڑی اوقات ہوگی. یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے. مجھے عمر نو بھی مل جائے نا, میں 5 لاکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات نہیں کروں گا. ایک سے بات کروں گا, وہ کہے گا اینو تو پتہ ہی کچھ نہیں سی, ایسا بڑا. تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, ایک ریپریزنٹیٹو کو لانچ کریں, اور بقول ان کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں کوئی فرقہ لانچ کر کے اس کا بانی بن کے بیٹھا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے. تمہارا بھی پہلی تو میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہے بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اگر بڑا نہیں آ سکتا ضعیف العمری کی وجہ سے, تو چھوٹے کو اس طریقے سے ویڈیو میں آن کرے. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا, یہ چیلنج کرتے تھے نا تو میں نے جواب میں یہ کہا تھا. تو آئے تھے کچھ, آئے 1-2 آئے بھی تھے. آج تک ایک بندہ بھی نہیں آیا جو اپنے مفتی سے ویڈیو بنوا سکے. نہیں وہ نہیں کرتے. طارق مسعود صاحب آئے تھے نا, ان کو نہیں نا آن کیا انہوں نے. ان کے تو اپنے علماء نے کہا تھا کہ تم نے جیلم نہیں جانا, جانے سے منع کر دیا تھا. یہاں کسی بھی بڑی دیوبندیوں کی جو مسجد ہے اس میں ان کا پروگرام بھی نہیں رکھا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علماء نے تو منع کیا کہ نہیں جانا. وہ تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ انجینئر صاحب بکش باتیں کر رہے ہیں, وہ کتابیں کھول کے سامنے رکھیں گے تو یہ اکیلا تو جائے گا, اس کو تو چلو ویورشپ مل جائے گی, ہمارا کیا بنے گا. اس کو منع کیا تھا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بندہ اویلیبل ہے تو ہم نے قیامت تک کے لیے آفر رکھی ہوئی ہے, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے. جو بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے. اچھا مجھے اکثر نا میں سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کا جیسے لائف سٹائل ہے, جیسے طارق مسعود صاحب مذہب کے نام پہ سوشل میڈیا جو وہ ہوتا ہے, جیسے طارق جمیل صاحب کی حکمرانوں سے قربت, یا مشہور لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرنا, یا اس طرح تبلیغ کا سٹائل. میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یہ کیا اسلام ہے, یا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ اگر تو اپنی حق حلال کی کمائی سے ہے تو ان کو رائٹ ہے وہ اس کی زکوٰۃ دیں اور لیونگ سٹینڈرڈ انجوائے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو میں نے کہیں سنا تھا, حدیث پڑھی تھی یا سنا تھا کہ جو نہیں جانتا تھا, نہیں چہرہ ان کا ان کو پتا ہوتا تھا, جو لوگ آتے تھے وہ پہچان نہیں پاتے تھے. یعنی اتنا اونچا نہیں کہ وہ اونچے بیٹھے ہوئے ہیں, گدیاں لگی ہوئی ہیں, 4 گن مین کھڑے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جب مجھ سے ملنا ہے تو پچھلے کمرے میں ملنا ہے, عام سے ملنا پتہ ملتے بھی ہیں کہ نہیں. دیکھیں اللہ کے فضل سے جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں ان میں سے میرے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں, لیکن یہ اسلام ہے جو نبی کی سنت ہے. دیکھیں ایک ہے شرعی فتویٰ, ایک ہے تقویٰ. تقویٰ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے, اور یہ بھی آپ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. خود آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, ان کے بجٹس دیکھیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس قسم کی زندگی گزاروں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے. ہم تو سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. رہا ان کے اوپر شرعی فتویٰ اس وقت لگے گا جب آپ ثابت کر سکے کہ ان کی جو کمائی ہے وہ نعوذ باللہ حرام کے طریقے سے آئی ہے. اگر حلال کے دائرے کے اندر وہ یہ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں تو شرعی فتویٰ کوئی نہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ پھر یہ نبی اسلام کے حوالے سے وہ باتیں بیان نہ کریں جن کے اوپر خود یہ عامل نہیں ہے اس اعتبار سے. نہیں دیکھیں, ایک وقت میں رو رہے ہوتے ہیں
ہائے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سا حجرا، ہائے میرے نیچے وہ چٹائی پہ ان کے کمر مبارک پر وہ نشان، اور ایٹ اے ٹائم وہ جو 7 گڈیاں کھڑیاں ہوندیاں نے اتنے 4 گدیاں دے بیٹھے ہوندے نے. میرا خیال ہے یہ اتنے خطرناک سوال ہے کہ اس سے میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں میں تو الحمدللہ اس سے آزاد ہوں. یہ آپ نے انہی لوگوں سے پوچھ کے ہمیں بتانا ہے. ہم نے کوئی اگر ایسی بات کی اسپیسیفکلی تو وہ انہیں بری لگے گی. ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح بھی پھر سوال کرتے ہیں. آپ کو اپنی اداؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے جو دین کو سب سے بڑا خطرہ آج کے جو عالم دین بنے بیٹھے ان سے بھی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اویئرنیس اب آ گئی ہے اس اویئرنیس میں اگر تو آپ ڈائریکشن دے لیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ریلیجن سے برگشتہ ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ دین یہ پیش کریں گے نا کہ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روح واپس لے لی تھی، اس قسم کی قصے کہانیاں آپ بیان کریں گے تو لوگ تو متنفر ہوں گے. اس طرح کا تو کوئی دین قرآن و سنت میں بھی نہیں بیٹھتا، نہ سائنٹیفکلی ہے، نہ کرامت کے نام کے اوپر اس طرح کی خلاف شرع باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے کہ علماء کی قصے کہانیاں اور علماء کا اپنا کریکٹر لوگوں کو متنفر کروا رہا ہے دین سے. لیکن جو متنفر ہو رہے ہیں نا انہیں نہیں ہونا چاہیے. میں بھی متنفر ہو سکتا تھا. میں نے تو علماء کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. چھوٹی عمر سے میں نے مسجد میں جانا شروع کیا. بہت چھوٹی عمر میں دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا اپنے اسکول کی لائف میں. یہاں میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میری آلموسٹ 30 سال کی محنت ہے، کتابیں پڑھنے کی اور اس طریقے سے علماء کی صحبت کرنے کی. اس کے بعد کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ آپ واحد عالم ہیں اس دنیا میں. نہیں، اور باقی سارے تو فارغ ہی ہیں. نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں عالم مانتا ہوں، جن کو ڈگریوں والے مانتے ہیں. ساتھ ہی الحمدللہ انہوں نے مجہول آپ نے لگا دیا. نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اور علماء کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی کہ علماء ان کو ویلکم کہتے ہیں اور اسٹیج کے اوپر ایکسپٹ کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے علماء کے کرائٹیریا پہ وہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. چونکہ آپ نے ڈگری سے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس لیے کہا کہ ہر بات اپنی جگہ پہ صحیح ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ نرگسیت کا شکار تو نہیں ہے. نہیں، میں اپنی تو بات کر رہی ہوں. چاروں طرف میں دیکھیں، میں اگر ہوں نا تو میں مجموعوں سے خطاب کرتا ہوں. میرا ملینز آف ڈالر کا بجٹ ہو اور میں جا کے ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے اس کی مسجد میں رو کے دعا کروا رہا ہوں، دوسرے پرائم منسٹر کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا جا کے جنازہ پڑھا رہا ہوں. مجھے آپ نے کہیں دیکھا ہے پبلک گیدرنگز کے اندر، ISPR کی کسی گیدرنگ کے اندر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا؟ میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. تو یہ میں بات تکبر کے طور پر نہیں کہتا، میں اپنی کلیریفیکیشن دیتا ہوں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، مجھے بتائیں، مجھے پکڑیں، یہ میرا سورس آف انکم ہے. میں کسی سے چندہ نہیں لیتا. ابھی میں آؤں گا جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ ذرائع. نہیں، اس پہ نہیں آپ نے آنا. آپ ادھر ہی نہیں، میں ابھی آؤں گا. اس کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ وہ جو لوگ کسی ایک پارٹی کی لائن لے رہے ہیں نا ان ساروں کو ایک اپنا لیڈر نامزد کرنا چاہیے، اور پھر آپ سب کو کہنا چاہیے اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہے. اس کو یہاں بھیجنا ہے. وہ ایک آپ چاہے آپ ہوں یا عمران ریاض ہو، وہ آ جائیں میرے ساتھ. ابھی آپ نے انڈائریکٹ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر کیا کہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری وزیر اعظم کی. آپ نے نام ضرور لینا تھا. جب میں نے اشارتاً بات کی ہے آپ بھی فلاں فلاں کر کے محدثین کی طرح بات کرتے تھے. اچھا، مجھے بھی وہ عالم بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور کریں. نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. کہہ رہے تھے سلیم صافی نہیں، احمد نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو بات پہلا میں نے کون سا. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے باقی علماء کے پاس بھی پوڈ کاسٹ کر رہی ہے. نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے اگر وہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے کا جنازہ؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایسے نہیں کر سکتا. میں یہ بتا رہا تھا کیونکہ جب اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اس طریقے سے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو چند چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیا؟ پھر میں اب پرسنل پھر پورا لیکچر شروع ہو جائے گا ان کے اوپر. نہیں، مختصر کر کے بیان دیں. آپ کو لمبی گفتگو کرنے کا شوق کیوں؟ ہاں، پھر میں بغیر نام لیے بات کرتا ہوں. نہیں، کیوں؟ دیکھیں نا، وہ بالکل آپ نے کس بندے کو نہیں پتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے آگے وہ اس میراتھن میں دعا مانگی؟ ادھر کس بندے کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہوتی ہے؟ لیکن فوج ناراض ہوتی ہے فوج بولنے پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہوتی. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا، اس دن سے ڈر ہے کہ میں پولیٹیکل شوز کرنا شروع کر دوں. میں بھی اس چیزوں میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرق ہوتا ہے. یہ جب ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ اعتراض کیا ہے؟ صرف یہ بتا دیں. کوئی بری بات نہیں اگر کوئی رو کے دعا مانگے. مجھے تو ان کی گاڑیوں میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ لیونگ سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں بات کر رہا تھا، فتوے کی بات نہیں ہو رہی. علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ حکمرانوں کے پاس جائیں.
یہ ہم نے محدثین سے سیکھا ہے, کیونکہ وہ پھر بعض اوقات کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات ان سے بینیفٹ بھی لیتے ہیں. کورونا کے دنوں میں جب ماسک کے اعتبار سے اتنی سختی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک اتنے بڑے برانڈ کا افتتاح ہوا, وہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور کسی کے اوپر کوئی FIR نہیں کٹی. پھر آپ یہ فائدے بھی لے رہے ہوتے ہیں نا. پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. ایک طرف آ کے وہ اس چیز کی ترغیب دلا رہا ہے, دوسری طرف وہ خود عامل نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور پاکستان میں تو اس قسم کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. لیکن یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکمرانوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے, امپورٹنٹ لوگوں کو؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا دین سے نہ تو شغف ہے, یہ دین کو صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ان کے پاس دین کا بیسک نالج بھی نہیں ہے. لوگوں کو گھیرو ڈالنے کے لیے یہ دین کا استعمال کرتے ہیں, جس کو آپ مذہبی ٹچ کہہ لیں, جس کو آپ میرے عزیز ہم وطنوں کہہ لیں, جس کو آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ مسلم لیگ کے بارے میں جو اس وقت جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نعرے لگاتے تھے اور پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے تھے یہ کوئی کافروں کی جماعت ہے. اس وقت ہم اسکول لائف گزار رہے تھے. تو یہ اس طرح کے سارے معاملات ہیں. مزار پرستی یہ جو ہمارے ہاں ہے, اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم اسلام پریکٹس کر رہے ہیں اور جو ایک نبی کا اسلام تھا, جو قرآن میں بتایا گیا ہے, جو اللہ نے کہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی اسی طریقے سے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم بوکش مسلمان نہیں نہ رہے. جب ہم بوکش مسلمان نہیں ہیں اور ہم نے کلچرل چیزوں کو اسلام کا نام دے کر اس کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا, جو یہ آپ نے مزار سسٹم کی بات کی ہے, آپ کو ہندوؤں میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. میں وہی کہہ رہا ہوں, سکھوں ہندوؤں بدھ متوں کے قریب ہیں. اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہسٹری چینل کے اوپر, نیشنل جغرافک پہ, ڈسکوری پہ اس کو ریلیجن اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے جس میں عورتیں بال کھول کے ناچ رہی ہیں کسی مزار کے اوپر, لوگ سجدے کر رہے ہیں, حالانکہ اسلام تو دین توحید ہے. تو بکش دین. اور حیران کن بات ہے, مکہ مدینہ میں یہ سارے کام ہوتے تھے 8 سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ میں. 1517 سے 1917 تک کعبہ شریف میں 400 سال تک گریٹ آٹومانم امپائر جسے کہا جاتا ہے, اس نے 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, اور اتنے بڑے بڑے قبے اور مزارات بنا دیے تھے. سعودی حکومت نے ان کو توڑا اور امام کعبہ کو مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا, یہ ساری بدعات کا خاتمہ کیا. ہم جس مبارک دور میں ہیں کافی ساری بدعات ختم ہو چکی ہیں, ورنہ اگر آج آپ حرمین کو پاکستان کے حوالے کریں تو آپ کو روزہ شریف کے باہر بھی ڈھول سننے کو ملیں گے اور وہاں بھی لوگ ناچتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بچا لیا. مزار پرستی کے حوالے سے تو قرآن میں بھی آیا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ قبروں کو مزار نہ بنانا. جی, قبروں کو پکا نہ کرنا, ان پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا, اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, اور ان کے اوپر عمارت نہ بنانا. اس کے علاوہ بھی کافی ساری حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام اپنی وفات کے دنوں میں اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ بار بار تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, 1390 نمبر حدیث ہے بخاری کے اندر, یہ مسلم میں بھی ہے, کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے عائشہ کی دیوار کو گرا دیتی, لوگ ڈائریکٹ حضور کی قبر کی زیارت کرتے. اس زمانے میں بھی قبر رسول پہ کوئی نہیں جاتا تھا جب تک کہ اما عائشہ انٹرویو کر کے اسے اجازت نہیں دیتی تھی, کیونکہ ان کے گھر کے اندر تھی نا قبر مبارک. بعد میں تو خیر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ویسے ہی وہ دیوار بن گئی. یہ جتنے حکمران آپ کے جاتے ہیں نا وہ دیوار تک جاتے ہیں, قبر تک کوئی نہیں جاتا. جی جی. تو نبی اسلام کی قبر کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا تھا, اور یہ حضور کی دعا قبول ہوئی. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش کریں. تو نبی اسلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے محفوظ رکھا ہے, ایٹ لیسٹ کہ وہاں پر ایسی سخت لوگ لگ گئے کہ جو اس طرح کے کام ہونے نہیں دیتے. آپ دوبارہ مجھے ریپیٹ کیجئے گا کہ قبر پکی نہ کرنا. جی, قبروں پہ عمارت نہ بنانا, اور اس پہ بیٹھنا نہیں, ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. قبر پکی نہ کرنا یہ تو میں نے سنا تھا, اس پر عمارت نہ بنانا اور اس پر مجاور نہ بنانا. جی 2445 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, اس پر مت بیٹھنا. اب بیٹھنے کی تشریح محدثین نے 2 طریقے سے کی ہے. ایک ہے قبر پہ ڈائریکٹ بیٹھنا, وہ بھی اس کی توہین ہے, اور اس میں مجاور بن کے بیٹھنا, یہ بھی منع ہے. اس کے ثبوت میں وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر
ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جس پہ مشرکین عرب اپنی تلواریں لٹکاتے تھے. اس کا نام تھا ذات انوات, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم اس پہ تلوار لٹکاتے ہیں نا تو برکت سے ہم جنگ جیتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دینا, اس سے برکت ہم حاصل کریں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی, کچھ لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کا کوئی بت بنا دیتے, ہم اس کے سامنے بیٹھ جاتے. تم نے تو مجھ سے بت مانگ لیا ہے, حالانکہ بت نہیں مانگا تھا, صرف برکت کی بات. نبی علیہ السلام کی امت آج درختوں کے اوپر ٹاکیاں باندھ رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ڈکٹیٹر کی قبر ہے شاہ فیصل مسجد کے پاس, اس پہ بھی ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں. اور ہمارے جنوبی پنجاب اور سندھ والی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل ایچ ایس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.